بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان عبداللہ بن سلام باہم ملے اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ اور مردہ ملتے ہیں؟ یعنی فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائیں۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مردہ اس بات کو جانتا ہے کہ اب ہم اس دنیا سے عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ میرا گھر ہے، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ یہاں تک کہ جب ایک مردے کی روح نکلتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جو دیکھتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا نیک بندہ تو کہتا ہے کہ جب لوگ اسے اٹھائیں کہ اے لوگو مجھے قبرستان میں لے چلو، اے لوگو مجھے قبرستان میں جلدی سے لے چلو، مجھے جلدی سے میرے اصل ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس وقت اس کو موت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آگے آنے والے مرحلے کیسے ہیں، یعنی آسان ہے یا مشکل مراحل ہیں۔ اسے پہلے سے ہی یہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت جو سختی ہے اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے قبر کے اندر اتار دو، کیونکہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گنہگار اور فاسق اور فاجر اور بے نمازی ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے بہت کمایا ہے اور ان کے لیے گھر بنایا ہے، مکان بنایا ہے، اور اب تم مجھے گھر سے نکال کر اندھیری کوٹھڑی یعنی قبر میں ڈال رہے ہو۔ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے حال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے یہاں مت لے کر جاؤ، اور جب اسے قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں قبر کے اندر موجود ہوں، میرے گھر والے اور رشتہ دار سب باہر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان کسی اپنے کے قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ آنے والے کو پہچانتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر موجود ہو تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میری قبر پر آنے والا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گنہگار ہوتا ہے اور وہ قبر میں اپنی سزائیں اور سختیاں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس پر کوئی دھیان نہیں دے پاتا ہے۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس سے مراد ہے کہ آپ اس مردے کو جو اس قبر میں موجود ہے اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں، اور اس مردے کو اس چیز کی خبر بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو یاد بھی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم شخص کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کو ایسی خوشی کبھی محسوس نہیں ہوتی جو اس وقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرے تو وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے، اور گنہگار شخص اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے اور اپنی باہری دنیا کو یاد کرتا رہتا ہے۔
وہ بس یہی یاد کرتا رہتا ہے کہ میں نے کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، کیونکہ گنہگار کے لیے وہ بڑی عیش کی زندگی تھی اور جنت کی زندگی تھی۔ دنیا والی زندگی ہی اس کا ٹھکانہ تھا اور وہ اسے ہی یاد کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی اور قبر کی زندگی یعنی برزخی زندگی ہی اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ قبر کے اندر جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھو دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے اس کی قبر میں سے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ وہ نیک انسان، نیک مردہ بڑی ہی راحتوں میں ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنی قبر یعنی اپنے اصل ٹھکانے میں بے حد خوش ہوتا ہے۔ اصل چیز ہے عمل۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں تو موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی گناہوں میں گزار دے، بے نمازی رہ کر گزار دے اور کوئی بھی نیک عمل نہ کرے اور اس دنیا میں اپنا دل لگا لے، تو اس کے لیے موت سے برا اور بدتر کوئی پیغام نہیں ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت کو بنائے اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔